بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عالمی جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں عالمی جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں عالمی جنگ کے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ تیسری عالمی جنگ میں بدل سکتی ہے، اور جو کچھ اسرائیل اور ایران میں ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں عالمی جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ روس اور یوکرین کی جنگ پہلے ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اگر میں صدر ہوتا تو کبھی روس اور یوکرین کی جنگ نہیں ہوتی۔ ایران اسرائیل کی کشیدگی، مزید امریکی فوجی مشرق وسطی روانہ۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران اسرائیل کے دیرینہ اتحادی امریکہ کی طرف سے ہفتے کے روز مزید فوجی کمک خطے کی طرف روانہ کر دی گئی۔ یہ امریکی اقدام ایک ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب غزہ کی پٹی میں حماس کے عسکریت پسندوں کے خلاف اسرائیل کی 6 ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ میں وسعت آنے کے خدشات بڑھنے لگے ہیں۔ ایرانی فورسز نے آبنائے ہرمز میں اسرائیلی کمپنی کے پرتگالی جہاز پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی قبضے میں لیے گئے جہاز پر فلپائن کا 20 رکنی عملہ ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی اسرائیلی کمپنی کا جہاز قبضے میں لینے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق قبضے میں لیے گئے بحری جہاز کو ایرانی پانیوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ فلپائن فلیگ والا بحری جہاز اسرائیلی بزنس مین کی کمپنی کا ہے۔ یاد رہے کہ عید کے روز ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کو دھمکی دی تھی۔ ایران نے کشیدگی میں اضافہ کیا تو نتائج بھگتنا پڑیں گے، اسرائیل کی دھمکی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کو کسی بھی قسم کی کشیدگی بڑھانے کے نتائج کو بھگتنا ہوگا۔ ایرانی فورسز کے آبنائے ہرمز میں اسرائیلی کمپنی کے جہاز پر قبضے کے بعد اسرائیلی فوج کے ریئر ایڈمرل کا کہنا ہے کہ ایران نے کشیدگی میں اضافہ کیا تو نتائج بھگتے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل ہائی الرٹ ہے، ایران کی مزید جارحیت سے تحفظ کے لیے اور کسی بھی جارحیت کی صورت میں رد عمل کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ واضح ہے کہ ایرانی فورسز نے آبنائے ہرمز میں اسرائیلی کمپنی کے پرتگالی جہاز پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر حملے کا خدشہ، بھارتی ایئر لائن کا ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے گریز۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث بھارتی ایئر لائن ایئر انڈیا نے ایرانی فضائی حدود استعمال کرنا بند کر دی۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لندن جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز نے آج صبح ایرانی فضائی حدود کا استعمال کرنے سے گریز کیا اور طویل راستہ اختیار کیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ یورپ جانے والی ایئر انڈیا کی تمام پروازوں کو اب منزل تک پہنچنے میں 2 گھنٹے کا اضافی وقت لگ سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق مشرق وسطی کے لیے ایئر انڈیا کی پروازیں متاثر نہیں ہوں گی کیونکہ وہ ایرانی فضائی حدود کے جنوب سے پرواز کرتی ہیں۔ جرمن چانسلر چین کے دورے پر۔ نیوز رپورٹ کے مطابق دونوں چانسلر شولز اور صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات منگل کے روز بیجنگ میں ہوگی، جس میں یوکرینی جنگ، تائیوان کے ساتھ کشیدگی اور تجارت جیسے موضوعات پر بات چیت کی جائے گی۔ یوکرین جنگ، چین روس پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ جرمن چانسلر: چین نے روس کو ہتھیار دیے تو نتائج نکلیں گے۔ جرمن چانسلر: یوکرین پر روسی حملے کے بعد مغربی ممالک نے روس کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش کی، تاہم بیجنگ ماسکو کا انتہائی قریبی اتحادی ثابت ہوا۔ چینی حکومت نے اب تک یوکرین پر روسی حملے کی مذمت نہیں کی ہے اور اس تنازع کی وجہ مغربی ممالک ہی کو قرار دیا ہے۔ ایران کے جوابی حملے کا خوف، اسرائیلی مفلوج۔ صہیونی حکومت کے ذرائع کے مطابق ہفتے کی صبح کو مقبوضہ علاقوں کی فضا میں اسرائیل کے فوجی طیاروں نے وسیع پیمانے پر پروازیں کی ہیں۔ اس طرح صہیونی میڈیا نے کچھ دیر پہلے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کی فضا میں مسافر بردار طیاروں کی آمد و رفت رک گئی ہے اور تقریباً کوئی بھی پرواز کچھ دیر پہلے سے انجام نہیں پا رہی۔
صہیونی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے کونسلر سیکشن پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملے کے ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کا خوف اس بات کا باعث بنا ہے کہ پورا مقبوضہ علاقہ مفلوج ہو چکا ہے۔ حماس اور جہاد اسلامی کے خلاف یورپی یونین کی نئی پابندیاں۔ یورپی یونین نے غزہ میں مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم، بے سہارا عوام کے قتل عام اور نسل کشی کو نظر انداز کرتے ہوئے حماس اور جہاد اسلامی فلسطین کی 3 ذیلی تنظیموں پر پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق یورپی یونین نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی شاخ سریع القدس، حماس کی فوجی شاخ عزیز الدین القسام بریگیڈ اور حماس سے وابستہ ایک اور تنظیم پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایران کے جوابی حملے کے امکان میں اضافہ، تیل کی منڈی میں بحران۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ایران کے انتقامی اقدام کے حوالے سے مختلف قسم کے اندازوں اور ان دعووں سے کہ ایران کے جوابی حملے سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے، تجارت میں تشویش پھیل چکی ہے اور تیل کی عالمی منڈی بحران اور ناپائیداری کا شکار ہو چکی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق خام تیل کی قیمتیں $92 فی بیرل ہو چکی ہیں، جو گزشتہ اکتوبر سے اب تک کی سب سے اونچی سطح ہے۔ غزہ میں اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، ہمارے پاس اس کے شواہد نہیں۔ امریکی وزیر دفاع۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جاری اسرائیلی بربریت سے لا علمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، ہمارے پاس اس کے شواہد نہیں۔ لارڈ آسٹن کا مزید کہنا تھا کہ 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا وہ بھیانک تھا۔ اسرائیل کو سلامتی اور دفاع میں مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ خیال ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے نہتے اور بے یار و مددگار فلسطینی عوام پر حملوں کو 6 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اب تک 33,600 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ بہاول نگر واقعہ تحقیقات کے لیے جوائنٹ انکوائری ٹیم تشکیل۔ پنجاب حکومت نے بہاول نگر واقعے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ انکوائری ٹیم تشکیل دے دی۔ ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے محکمہ داخلہ اور سیکیورٹی اداروں پر مشتمل جوائنٹ انکوائری ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ مفاد پرستوں کو ریاستی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ دیر انتہا ترجمان پاک فوج نے کہا کہ بہاول نگر میں حال ہی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، واقعے کی مشترکہ تحقیقات کی جائے گی۔ سعودی عرب میں بارش کا سلسلہ بدھ تک جاری رہنے کا امکان۔ قومی مرکز موسمیات نے اتوار سے بدھ تک 4 ریجن میں بارش ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ ان 4 ریجنز میں ریاض، حائل، القصیم اور الشرقیہ شامل ہیں۔ قومی مرکز موسمیات سب سے زیادہ بارشیں مشرقی ریجن میں ہونے کی توقع ظاہر کی ہے۔ مرکز موسمیات کی جانب سے شہریوں کو وادیوں اور نشیبی علاقوں میں جانے سے گریز کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ بھارت کا لداخ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے قوانین متعارف کروانے کا منصوبہ۔ بھارتی حکومت نے لداخ پر کنٹرول حاصل کر کے نئے قوانین متعارف کروانے کا خطرناک منصوبہ تیار کر لیا۔ بھارتی حکومت کے غیر جمہوری اقدامات کے باعث لداخ کے عوام شدید پریشانی کا شکار ہیں اور لداخ کے عوام کی شناخت خطرے سے دوچار ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے کوئی تحفظ میسر نہیں۔ پاکستان نے تھرمل پلانٹ کو شمسی توانائی میں تبدیل کرنے کے لیے چینی فرم کے ساتھ $200 ملین کی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ مظفر گڑھ میں NPGCL نے چینی فرم کے ساتھ $200 ملین کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ یہ منصوبہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC کے ذریعے ایک موجودہ تھرمل پاور پلانٹ کو اپ گریڈ کر کے 300 میگا واٹ کے سولر پاور پلانٹ پر منتقل کرے گا۔ دیر البالہ میں مسلسل بارش کے بعد دریائے پنجکوڑا میں
اونچے درجے کا سیلاب آ گیا، جس کے باعث قریب کے گھروں کو خالی کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عرفان علی خان کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے دریائے پنجگوڑہ اور ندی نالوں میں جانے پر پابندی عائد کی گئی ہے اور پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافے کے بعد دریائے پنجگوڑہ اور ندی نالوں کے قریب کے گھروں کو خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرل بالا کا کہنا تھا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے عوام اور سیاحوں کو موسم صاف ہونے تک غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ پشین میں اپوزیشن کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت پہلا جلسہ ہوا۔ اس موقع پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا تھا کہ انتخابی نتائج کے خلاف 6 جماعتی اتحاد قائم کیا گیا ہے۔ عمر ایوب نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت بلوچستان نے جلسہ ناکام کرنے کے لیے جگہ جگہ ناکے لگائے، کارکنوں اور پارٹی کے جھنڈوں کو نہیں چھوڑا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر فارم 45 کی حکومت بنتی تو مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے قائدین اور کارکنوں کو بلا جواز قید کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں پہلی ایئر ایمبولنس سروس کی مشق کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم پر پنجاب بھر میں ایئر ایمبولنس شروع کرنے کی تیاریاں تیز کی جا رہی ہیں، جس کے لیے پنجاب میں ایئر ایمبولنس سروس کی مشق کا آغاز کر دیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔